بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم جس گناہ کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامی معاشرے میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اسے انجام دینے والے اصلا اسے گناہ تصور نہیں کرتے، اسے گناہ تصور نہیں کیا جاتا، اگرچہ حقیقت میں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو حلال جانے تو اس کا ایک اپنا حکم ہے۔ آج جس گناہ کے بارے میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ سحر ہے۔ سحر یعنی جادو۔ جادو اسلامی معاشرے میں عام ہے۔ خداوند متعال اس کی شر سے، جادوگر کے شر سے مؤمنین کو نجات دے۔ اکثر لوگ جادو کرتے ہیں اور دوسروں کو اس سے اذیت کرتے ہیں تاکہ ان پر غلبہ پا سکیں، ان سے کام نکلوا سکیں، ایسے کام کہ جو حلال نہیں ہیں، جو شرعی طریقے سے جائز نہیں ہیں۔ جادو، اس کے بارے میں ہم یہ بیان کریں کہ پروردگار متعال نے جادو کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وما واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ یہودیوں نے اس چیز کی کہ جو شیاطین تلاوت کرتے تھے اس کی پیروی کی۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے، جنہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ کفر کیا تھا؟ وہ لوگوں کو سحر، جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ جادو کی تعلیم، اللہ نے اسے سحر کہا ہے۔ جادو کی تعلیم خدا نے اسے کفر سے تعبیر کیا ہے، کفر سے تعبیر کیا ہے، یعنی جادو کرنا گویا کہ کفر ہے۔ اگر کوئی جادو کی تعلیم دیتا ہے اور کوئی جادو کی تعلیم حاصل کرتا ہے، گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے اور یہ کفر سیکھ رہا ہے۔ جادو ایک برا فعل ہے، قبیح فعل ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر دوسری آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ جانتے ہیں، یہودی یہ جانتے ہیں، جس نے بھی اس جادو کو خریدا اس کے لیے قیامت میں کوئی بہرا نہیں ہے، قیامت میں کوئی حصہ نہیں، اس کی عاقبت خراب ہے، اس کی انتہا قیامت میں اس کا انجام برا ہے۔ یہ ہے جادو کے بارے میں۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے جو فرعون کے بلوائے ہوئے تھے ان سے یہ فرمایا، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، کہ جو چیز تم لائے ہو یہ سحر ہے اور پروردگار متعال اس کو عن قریب باطل کر دے گا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور ساحر جب بھی وہ آئے، جہاں سے آئے، فلاح پانے والا نہیں ہے۔ یہ آیات ہیں کہ جو سحر کی، جادو کی برائی پر بیان کرتی ہیں۔ بعض آیات میں جادوگر کی عاقبت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس کے لیے کوئی قیامت میں بہرا نہیں۔ بعض آیات میں جادو کو کفر کے برابر قرار دیا گیا کہ جادو سیکھنا، سکھانا یہ کفر ہے، اور بعض میں اس کی توبیخ کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے
جادو سے جادوگر زوجہ اور اس کے شوہر کے درمیان فاصلہ ڈال دیتے تھے، طلاق تک نوبت پہنچا دیتے تھے، ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے نفرت کرنا شروع کر دیتی تھی۔ جب ایسے ہو جاتا تھا تو پھر وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تھے۔ یہ عموماً آج بھی جادو سے انہی امور کے لیے، انہی کاموں کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دو بستے ہوئے خاندانوں میں نفاق ڈال دینا، ان میں دشمنی ڈال دینا، ان میں جدائی ڈال دینا، یہ جادو کا کام ہے۔ جادو کے لیے آیا یہ حلال ہے یا حرام واضح ہے، یہ آیات دلالت کرتی ہیں کہ جادو ایک برا فعل ہے اور حرام عمل ہے۔ اگر کوئی شخص جادو کو حلال جانتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے علماء تشیع یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جادو کو حلال جانتا ہو، یقتل مستحل، یہ شہید کی عبارت ہے، یقتل مستحل، یعنی جادو کو حلال جاننے والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے اسی آیت کے ضمن میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اخذتم الساحر، جب تم ایک جادوگر کو پکڑو، یعنی اس پر قدرت پیدا کر لو، اس پر قادر ہو جاؤ، اس پر مسلط ہو جاؤ، فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حکم بیان نہیں فرمایا بلکہ آیت کو بھی اس حکم کے ضمن میں آپ نے بیان فرمایا، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَا، ساحر جب بھی اس کے پاس آیا جائے تو وہ فلاح پانے والا نہیں۔ یعنی اس کے بعد آپ نے فرمایا قال لا يَعْمَنُ حَيْثُ وُجِدَ، جہاں بھی ساحر کو پکڑا جائے گا اسے امان نہیں دی جائے گی، امان نہیں دی جائے گی۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں من تعلم شیئا من السحر قلیلا و کثیرا، جس شخص نے بھی سحر سے تھوڑا یا زیادہ سیکھا، کوئی چیز بھی سیکھی، اس کے بعد آپ نے فرمایا فقد کفر، یقیناً وہ کافر ہو گیا، وکان آخر عہدہ بربہ، یہ سحر اس کا اپنے پروردگار کے ساتھ آخری عہد ہے۔ یعنی جیسے ہی یہ انسان سحر کو یاد کرنا شروع کرے گا اس نے اپنے پروردگار سے جدائی اختیار کر لی، جدائی اختیار کر لی۔ اور اس کے بعد امیر مؤمنین نے ارشاد فرمایا وَحَدُّهُ أَن يُقْتَلَ إِلَّا أَن يَتُوبَ، اس کی حد کیا ہے، اس پر کون سی حد جاری کی جائے گی؟ فرمایا اس پر حد یہ جاری کی جائے گی اس کو قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ کہ یہ توبہ کر لے، اگر یہ توبہ کر لے گا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ ہے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کا حکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح سے ارشاد فرمایا۔ ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب دیکھا گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا شوہر جو ہے وہ مجھ پر سختی کرتا تھا، مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، میرے ساتھ تند سخت برخورد کرتا تھا، اس کا اخلاق میرے ساتھ برا تھا، تو اب کیا ہوا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے اس پر جادو کیا، اب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہو گیا، تبدیل ہو گیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ مقربین تجھ پر لعنت کریں. رسول نے اسے نفرین کی. 3 مرتبہ یہ جملہ کہا, ملائکہ مقربین تجھ پر لعنت کریں, ملائکہ مقربین تجھ پر لعنت کریں. اور اس کے بعد پھر فرمایا آسمان کے فرشتے تجھ پر لعنت کریں, اور پھر فرمایا زمین کے فرشتے بھی تجھ پر لعنت کریں. عورت نے اپنی جائز محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر پر جادو کروایا تاکہ اس کا برا اخلاق اس کے ساتھ صحیح ہو جائے. وہ جو اس سے سختی سے بات کرتا تھا وہ نرمی میں تبدیل ہو جائے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عورت نے اپنی آپ بیتی سنائی, آپ نے اس عورت کو لعنت کی, یعنی 5 مرتبہ اس کو لعنت کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وتیرہ تھا. یعنی جب بھی کوئی ایسا عمل جو خلاف شریعت انجام دیا جاتا, کوئی عورت آتی اس طرح سے, تو آپ رحمت للعالمین نے اس عورت کے ساتھ ایسے برخورد کی. مسلمانوں میں یہ فعل عام ہے. اکثر خواتین دیکھتی ہیں, مائیں دیکھتی ہیں, بیٹیاں دیکھتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ اچھی برخورد نہیں کرتا اپنی زوجہ کے ساتھ, اچھا کردار نہیں رکھتا, اچھا اخلاق نہیں رکھتا. ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ فلاں پیر کے پاس چلتے ہیں اور تیرے لیے ایسا تعویذ لوں گی کہ وہ تیرا شوہر تیرے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ دونوں ہی حرام کام انجام دیتی ہیں. اور اگر اس عورت پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. جو بھی وہ کام کرتا ہے اس پر اللہ کے رسول ناراحت ہیں اور اللہ کے رسول اس سے بیزار ہیں. ہمیں بچنا چاہیے ایسے کاموں سے. اب اگر کوئی شخص اس نیت سے سحر کو سیکھتا ہے کہ اس کے محلے کے لوگ جادو کرنے والے ہیں اور جادو سیکھنے والے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اذیت کرتے ہیں اس جادو کرنے سے, تو یہ شخص اس نیت سے کہ وہ کسی کو اذیت نہیں کرے گا, اپنے سے, خود سے, اپنے اہل و عیال سے اس جادو کا توڑ اور اس جادو سے جو دوسرے کرتے ہیں اس سے دفاع کر سکتا ہے اپنا. اس صورت میں اتنی مقدار جادو سیکھنا جائز ہے کہ لوگوں کے شر کو جو جادوگر ہیں ان کو اپنے سے دور کر سکے. ورنہ کسی صورت میں بھی جادو کا سیکھنا جائز نہیں ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.